میری گزارش یہ ہے طلعت کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر یہ جس طرح اس کا پہلا تاثر یہ جا رہا ہے صحیح یا غلط کہ محترمہ نے بشمول تمام پولیٹیشنز کے صحیح انہوں نے اپنے لیے ایک سہولتیں حاصل کر لی ہیں کیسز کے سلسلے میں، اور اس کے بدلے میں اس مرحلے پہ جب جنرل جو ہیں بڑی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو بیل آؤٹ کیا ہے. یہ ایک عام تاثر ہے، غلط یا صحیح جو ہے. اب اسے آگے میں عرض کروں، اب جہاں تک یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے سارے پولیٹیشنز کو فائدہ ہوگا، تو یہ پولیٹیشنز کو تو کب فائدے نہیں ہوئے، روزانہ پولیٹیشنز کو ہی ہوتے ہیں. قوم کو کیا فائدہ ہوگا؟ پہلی ایک ہمیں ابھی سوچنا یہ چاہیے، کہنا یہ چاہیے کہ قوم کو کیا فائدہ ہوگا. اب قوم کے فائدے کی اگر ہم بات کریں تو دیکھیں 6 تاریخ آ رہی ہے اس مرحلے پہ، اس سے پہلے اس کی سگنیفیکنس کیوں ہے؟ یہ کیسز 6 تاریخ سے پہلے کیوں چھوڑے جا رہے ہیں؟ یہ آرڈیننس 6 کی بجائے 6 سے صرف 2 دن پہلے، کل 4-5 ہو گئی ہے، بلکہ آپ سمجھیں کہ تقریباً 24 گھنٹے سے ذرا زیادہ گھنٹے پہلے آئے گا. مطلب پہلے یہ ایک کوئڈ پروکو کی بات ہو رہی ہے جو لوگوں کے ذہن میں دوسرا رانگ میسج جا رہا ہے. ہم پولیٹیشین نے پہلے بھی کوئی کمال نہیں کیا 60 سال کی سیاسی پروسیس کے اندر. بہت ساری ہمارے اوپر جو دھبے ہیں وہ لوگوں کے دل میں ہیں اور وہ اس کو معاف نہیں کرتے. انگلینڈ میں صاحب آپ کی بات کو تھوڑا سا میں چینج کرتے ہوئے شہباز صاحب کے پاس ہوتا ہے. یہ غلط میسج نہیں جا رہا، یہ میسج وہی جا رہا ہے جو میسج ہے، یعنی کہ آپ 6 تاریخ سے پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک ڈیل فائنلائز کرتے ہیں، اور چونکہ 6 تاریخ کو تو الیکشن کا معاملہ ہوگا اور 24 گھنٹے میں کوئی ٹی وی کتنا یا اخبار کتنا ہی ڈیبیٹ کر لے گا، دین دی انٹائر اٹینشن ول بی آن دی الیکشن. ٹرک ہے اس کے اندر بھی؟ نہیں، ٹرک میں نے کہا نا کہ اٹس ون زون اپروچ، جس زاویے سے آپ دیکھتے ہیں اس سے دیکھیں، لیکن اس میں ٹرک نہیں ہے، بلکہ اس پولیٹیکل پروسیس کو جو 2002 میں شروع ہوا ہے اور اب اس کی ایک نئی ٹرانزیشن جو ہے، ایک سویلین پریزیڈنٹ آ رہا ہے، سویلین گورنمنٹ جو ہے، آئندہ انتخابات ہو رہے ہیں، اور یہ سویلین سیٹ اپ میں جو ملک میں اوورآل پولرائزیشن ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے تمام وہ سیاستدان جو اس ملک میں میٹر کرتے ہیں ان کو، جو مثلا بے نظیر صاحبہ کرتے ہیں یا آپ کے الیکشن کو میٹر کرتے ہیں، بے نظیر صاحبہ جنرل صاحب کی وجہ سے باہر نہیں گئی تھی. وہ اس سے پہلے ان کے خلاف جو کیسز تھے وہ سیف الرحمان صاحب نے نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں بنائے تھے. لغاری صاحب نے، لیٹ می کریکٹ یو، میں کلیریفائی دس، فاروق لغاری سے جو 99% کیسز جو ہیں فاروق لغاری صاحب کے دور میں، لیکن جو 1% سیف الرحمان نے بنایا تھا وہ بہت بنائے نہیں. دیکھیں ان کے اوپر جو امپلیمنٹیشن کا اگر کوئی چارج لگانا چاہیں تو وہ تو مان لیں گے. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس میں نیت بالکل آپ کی صاف ہے، ایم بڑا کلیئر ہے، آبجیکٹ بڑا کلیئر ہے، اور اس کے ذریعے ملک کے اندر سیاست کا ایک نیا باب کھل جائے گا، اچھی سیاست کا باب کھل جائے گا. مجھے یقین ہے، جس طرح پہلے ہاشمی صاحب نے کہا ہے کہ سیاستدانوں کے کریڈٹ میں بہت سی اچھی چیزیں ماضی میں نہیں ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب سیاستدانوں کے ایسے سیاستدان جن کے ریگارڈلیس کے پیپلز پارٹی کے ہیں، پی ایم ایل این کے ہیں، کس کے بھی ہیں، ہم اس میں نہیں جاتے، جن کے خلاف کیسز پینڈنگ ہیں، جنہوں نے ایکسچیکر کو لوٹا ہے، جنہوں نے لوگوں کو حساب دینا ہے، آپ سیاسی ڈیل کے تحت ان کے کیسز کس کھاتے میں معاف کر سکتے ہیں؟ دیٹ ریلی از دی فنڈامنٹل کوسچن. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے یہ کیسز معاف نہیں ہو رہے، بلکہ وہ کیسز ہیں جن پہ بہت سا سرمایہ خرچ ہوا ہے لیکن وہ پروو نہیں ہوئے، یا ان کیسز میں سزائیں نہیں ہوئیں، لیکن ابھی جو چیز آپ سامنے مینشن کر رہے ہیں یہ سٹل انڈر ڈسکشن ہے. یہ کوئی اپنا ڈاکومنٹ ابھی اپرووڈ نہیں ہے. نہیں، وہ تو ہم پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں، لیکن ظاہر ڈاکومنٹ بنتا نہیں ہے وداؤٹ ڈسکشن. یو ڈونٹ پل اٹ آؤٹ آف دی ایئر نا جی، یہ ڈسکشن کے نتیجے میں سامنے آیا ہوگا. یہ اس پہ ڈسکشن جاری ہے. اوکے. اچھا صاحب، سیاستدانوں کا اس ملک کے اندر ان کو مطعون ٹھہرایا جاتا ہے، لان تان کی جاتی ہے، ان کو ڈی گریڈ کیا جاتا ہے، اور اگر ایک ایسے پروسیس کا آغاز ہو جس کے نتیجے میں سیاستدانوں کا امیج ریہیبلیٹیٹ ہو،
it's not a bad beginning. What is your take on reconciliation جو سیاستدانوں کا امیج ریہیبلیٹیٹ کرے؟ بات یہ طلعت بھائی، پاکستان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کس کے خلاف کتنے کیسز ہیں. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم نے اس پاکستان کو یہ 21ویں صدی میں ایک جمہوری ملک کی حیثیت سے لے جانا ہے یا نہیں. 4 جرنیلوں کی بادشاہی ہے، آپ کو پتہ ہے. تمام ادارے ہمارے بیٹھ چکے ہیں. پاکستان جگ ہسائی بالکل ہو رہی ہے پاکستان پہ. جب آپ قانون اور آئین کی بالادستی کی لڑائی لڑتے ہیں تو آپ کے خلاف کیسز بنتے رہیں. بے نظیر کے خلاف بنے تھے، ہمارے خلاف بنے، آپ کے خلاف بنے. ریکنسیلیشن تو اس کو ہم کہتے ہم نے یہ لڑائی یوں لڑنی تھی اور ہمیں لڑنی چاہیے. اگر بے نظیر خدا نخواستہ اس بات پہ رہے بھی، ڈیموکریٹک لوگ یہ لڑائی لڑیں گے. بات یہ ہے، یعنی یہ شہباز بھائی میرے دوست ہیں، 5 سال ٹریجری بنچز بالکل ایک ہی ٹون سے بے نظیر بھٹو اس کی پیپلز پارٹی کے خلاف بدترین الفاظ میں کہتے رہے. جنرل صاحب از آن ریکارڈ، کتابوں میں لکھتا رہا ہے، سپیچز میں کہتا رہا ہے، آپ کے ساتھ انٹرویو میں کہتا رہا ہے کہ فلانا فلانا خزانہ فلانے سیاسی لوگوں نے لوٹا ہے. اب کیا آسمان گر پڑا؟ اور پھر خدا نخواستہ اگر ہم یہ لے لیں، پھر یہ عیاشی سیاسی لوگوں کے لیے کیوں؟ یہ عیاشی اربوں روپے آپ کھائیں اور بس ایک آرڈیننس آ جائے. میں نہیں سمجھتا کسی نے کہا یا نہیں کہا. اگر یہ عیاشی کسی کتاب میں ہے، کسی قرآن کریم میں خدا نخواستہ ہے کہ سیاسی لوگ یا بیوروکریسی کے لوگ ہی عیاشی کر سکتے ہیں، پھر ہماری جو جیلیں بھری پڑی ہیں، 1 لاکھ روپے کسی نے نہیں دیا بینک کا وہ جیل میں ہے، جس نے 2 لاکھ قرضہ نہیں دیا وہ جیل میں ہے، جس نے آج شام کسی کا جیب کاٹا ہے 500 روپے کا وہ جیل میں ہے. پھر بسم اللہ کریں. سب ملزمان کے لیے امنیسٹی جیل دروازے کھول. Your take on this? طلعت, let's be honest and let's be fair to all concerned. محترمہ بے نظیر بھٹو پہ اور آصف علی زرداری پہ 10 سال کیسز چلتے رہے، رائٹ فرام probably more than 10 years، اور آج تک ایک کیس ان کے خلاف ثابت نہیں ہوا. یہاں تک کہ آصف زرداری 8 سال طلعت، ہم جیسے لوگوں کو آپ 10 دن بھی میریٹ میں بھی بند کر کے رکھے نا، ہم تنگ پڑ جائیں گے. 8 سال دیٹ مین وینٹ تھرو ٹارچر. آپ نے اس کے اوپر کوئی کیس پروو نہیں کیا. بے نظیر بھٹو صاحبہ پہ کیسز ہیں. جب آپ ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز رکھیں گے، سر پہ تلوار رکھیں گے، اور اگر ایک چیز ہٹ رہی ہے فار آل کنسرن، یا تو آپ کنوکٹ کرتے. 10 سال 12 سال سے کیسز چل رہے، یہ کہاں ساری زندگی آپ کیسز چلائیں گے؟ آل کنسرن نہیں ہے نا، یہ تو میں عرض کر رہا ہوں. 1999 کے بعد جو کیسز بنیں گے، دیکھیں میری بات، وہ ملزمان اس سے مستفید نہیں ہوتے ہیں. دیکھیں وہ تو آپ ایز فار ایز پیپلز پارٹی از کنسرن، ہمارا جو کیسز ہم پہ چل رہے ہیں ہماری لیڈرشپ پہ، آپ مجھے یہ بتائیں کوئی جسٹیفیکیشن ہے کہ 15 سال سے کیسز آپ ہینگ کر کے رکھے ہوئے ہیں، نہ آپ فیصلہ کر رہے ہیں. پھر دیکھیں میری بات سنیں، آصف زرداری واز ہیئر فار 8 years. لیکن ابھی تو نیو یارک میں ہے نا. نہیں 8 سال تو یہاں تھے. میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، لاسٹ ایئر there was a report of Auditor General. جو پریس میں یہ نیوز کے ایک رپورٹر ہیں رؤف کلاسرا صاحب، انہوں نے رپورٹ کی تھی کہ آڈیٹر جنرل نے آبجیکٹ کیا تھا کہ 10 کروڑ روپے گورنمنٹ فنڈز کے غلام اسحاق خان مرحوم نے ویسٹ کیے تھے اگینسٹ دیز کیسز. دس از این آفیشیل رپورٹ. اب اس طریقے سے اگر آپ کے خیال میں، اوکے لیٹ می گیٹ یور انالیسس، کوئک انالیسس. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وی کی ناٹ ویسٹ پبلک منی. اوکے ٹھیک ہے. آپ سوئس کیسز کہتے ہیں، آپ فلانا کیسز کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نیب نے کتنے کروڑ اربوں روپے انہوں نے. تو اب یہ فرمائیے گا، ایک جاتے سوال کیونکہ بریک آنے والا ہے، میں ہاشمی صاحب کے پاس جانا چاہوں گا اس کو، لیکن سوال یہ ہے، تو آپ کے خیال میں یہ تبدیلی طبع یا تبدیلی نقطہ نظر جو ہے حکومت کی طرف سے، جس طرح عتیق زئی صاحب فرما رہے تھے کہ 5 سال کہہ کے کرپشن نیب کے اتنے پیسے ضائع کر دیا آپ نے، یہ تبدیلی کیوں ہوئی ہے آپ کی نظر میں؟ یہ تو آپ جنرل مشرف صاحب سے پوچھیں. ارے آپ ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. ایک اور چیز بتاتا ہوں طلعت، 1 سیکنڈ رکیں. جسٹس قیوم، with all due respect to the Attorney General، یہ وہی جج تھے لاہور ہائی کورٹ کے جو ٹیپ سکینڈل میں پکڑے گئے تھے and the case was just thrown out of the Supreme Court. آج تک انہوں نے وہ ٹرائی کیوں نہیں کیا؟ اوکے لیٹس ٹیک اے بریک ہے ناظرین. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پوچھیں گے جاوید ہاشمی صاحب سے کہ ان میں ایسی کیا خصوصیت ہے کہ ان کا کیس جو تھا وہ کسی ڈیل کا حصہ نہیں بن پایا، اور ابھی بھی جس قسم کا ڈرافٹ ہمارے سامنے آیا اگر وہ امپلیمنٹ ہو گیا تو کم از کم یہ اس سے مستفید نہ ہو پائیں گے، کیونکہ کٹ آف ڈیٹ جو ہے وہ 1999 سے پہلے کی ہے، اور یہ حادثاتی طور پہ ہے، یہ اتفاقی طور پہ ہے، یہ ڈیزائن کے طور پہ ہے کہ بینظیر بھٹو صاحبہ سیمز ٹو بی دی الٹیمیٹ بینیفیشری آف دس آفٹر دس بریک.